فتح مکہ دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی ایونٹس میں سے ایک ہے۔ مکہ کو فتح کرنے کے 2 سال پہلے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوئی، صلح حدیبیہ، جس کا ایک پوائنٹ یہ تھا کہ 10 سال تک مسلمان اور کافروں کے درمیان کوئی لڑائی نہیں ہوگی اور عرب کے سارے قبیلوں کے پاس آزادی ہے کہ وہ مسلمانوں اور کافروں میں سے کسی ایک کے ساتھ پارٹنرشپ کر سکتے ہیں، اور اگر ان میں سے بھی کسی ایک نے ایک دوسرے پر حملہ کیا تو صلح حدیبیہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ بنو بکر اور بنو خزاع ایک دوسرے کے بہت پرانے دشمن قبیلے تھے۔ بنو بکر پاورفل اور انفلوئنشل تھا۔ انہوں نے سوچا کہ اب ہم ان کمزور مسلمانوں کے ساتھ پارٹنرشپ کریں گے، تو انہوں نے اس ٹائم زیادہ پاورفل اور رچ قبیلے قریش کے ساتھ پارٹنرشپ کی۔ بنو خزاع کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا، تو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ پارٹنرشپ کی۔ یہ حالات صلح حدیبیہ کے ٹائم پر تھے، لیکن اسی سے کچھ ہی عرصے بعد مسلمانوں نے عرب کے سب سے رچ قلعوں خیبر کو بھی فتح کر لیا تھا، اور اس کے بعد رومن امپائر کے ساتھ بھی جنگ موتا میں ٹکر لی تھی۔ تو اب مسلمانوں کے حالات بالکل بدل گئے۔ تو قریش اب اس ٹینشن میں رہتی تھی کہ کسی طرح بھی 10 سال کی لڑائی نہ کرنے کی جو ایگریمنٹ ہے وہ ختم نہ ہو۔ لیکن قریش کے ایک پارٹنر بنو بکر نے پرانی دشمنی کی وجہ سے مسلمانوں کے دوسرے دوست قبیلہ پر بنو خزاع کے کافی لوگوں کو رات کے اندھیرے میں حملہ کر کے مار دیا۔ بنو خزاع کمزور تھے، تو وہ سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے مدد مانگی۔ مکہ والوں کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ بہت ڈر گئے، تو انہوں نے فوراً ابو سفیان کو مدینہ بھیجا۔ ابو سفیان جیسے ہی مدینہ پہنچا تو وہ سیدھا اپنی بیٹی ام حبیبہ کے گھر گیا، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف تھی، جنہوں نے اپنے باپ اور خاندان کے خلاف جا کر اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ جیسے ہی ابو سفیان اپنی بیٹی کے گھر داخل ہوئے تو ان کی بیٹی نے قلین ہٹا دی۔ تو فوراً ابو سفیان نے پوچھا، کیا یہ قلین میرے قابل نہیں ہے یا میں اس کے قابل نہیں؟ بیٹی نے کہا، نہیں، یہ اس قلین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے ہیں اور آپ ایک ناپاک مشرک ہیں۔ تو ابو سفیان کو اس بات پر بہت غصہ آیا، تو وہ سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور ان سے بھیک مانگی کہ ہم نے صلح حدیبیہ ختم نہیں کیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات نہیں مانی۔ پھر وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور ان سے بھیک مانگی۔ پھر حضرت عمر کے پاس گیا اور اسی طرح حضرت علی کے پاس گیا اور ان سے بھی بھیک مانگی، لیکن کسی نے بھی ان کی بات نہیں مانی۔ ابو سفیان اس کے بعد سیدھا مکہ گیا اور سب کو بتایا کہ اب ہمیں بچانے والا کوئی نہیں، صلح حدیبیہ ختم ہو چکا ہے۔ لیکن مکہ والوں نے مسلمانوں کی طرف سے اتنی جلدی حملہ ایکسپٹ نہیں کیا۔ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی بتائے بغیر حملے کی تیاریاں شروع کر دی، اور کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ حملہ کب اور کہاں اور کس پر ہونے والا ہے۔ ایون کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ سے پوچھا تو انہوں نے بھی کہا کہ مجھے کچھ بھی نہیں پتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے لوگوں کو اور کنفیوز کرنے کے لیے ایک چھوٹی فوج مدینہ سے مکہ کے بجائے رومن کی طرف روانہ کی، تاکہ لوگوں کو لگے کہ مسلمان رومن پر حملہ کر رہے ہیں۔ مکہ کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت ہی ٹرسٹڈ صحابی نے مکہ والوں کو ایک لیٹر بھیجا کہ مدینہ کے اندر حملے کی تیاریاں بہت زور و شور سے کی جا رہی ہیں، ہو سکتا ہے کہ مسلمان مکہ پر حملہ کریں۔ اور یہ خط اس نے ایک عورت کو دیا کہ مکہ تک پہنچائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے پہلے ہی بتایا گیا تھا۔ تو انہوں نے شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس عورت کو روکنے کے لیے فوراً روانہ کیا۔ حضرت علی نے جا کر اس عورت کو روک لیا۔ حضرت علی نے کہا کہ لیٹر مجھے دیں۔ اس عورت نے کہا، لیٹر؟ میرے پاس تو کوئی لیٹر نہیں ہے۔ تو حضرت علی نے کہا، آپ کے پاس لیٹر ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، یہ ہو بھی نہیں سکتا کہ تمہارے پاس لیٹر نہ ہو۔ حضرت عمر نے کہا، میں اس عورت کا سر کاٹ کر ادھر پھینک دیتا ہوں۔ لیکن اس صحابی نے کہا، میں نے صرف اپنے بچوں کو بچانے کے لیے ایسا کیا ہے جو مکہ میں رہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو معاف کر دیا۔ 5 ہجری میں مکہ سے 10,000 لوگ مدینہ فتح کرنے کے لیے آئے تھے،
اور اب صرف 3 سال بعد مدینہ سے 10,000 لوگ مکہ فتح کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹیلیجنٹ کا نظام اتنا زبردست تھا، مسلمان مکہ کے پاس پہنچنے والے تھے، لیکن مسلمانوں کو اس بات کا بالکل بھی علم نہیں تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے دلوں میں خوف ڈالنے کے لیے صحابہ سے فرمایا کہ مکہ کے چاروں طرف کھانا پکانے کے لیے آگ جلاؤ۔ تو جیسی رات ہوئی تو مکہ والوں نے دیکھا کہ مکہ کے چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے، جس سے ان کے سارے حوصلے ٹوٹ گئے، اور آخر کار مکہ کے سردار ابو سفیان نے بھی ہار مان لی۔ اسی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے کہا کہ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم جان لو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو ابو سفیان نے کہا میرے دل میں ابھی بھی شک ہے، لیکن انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دیا کہ ابو سفیان کو ایک اونچی جگہ پر کھڑا کیا جائے تاکہ وہ مسلمانوں کو فل پاور کے ساتھ مکہ فتح کرتے ہوئے دیکھ سکے۔ اس سب سے 8 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو ایک اور مسلمان کے ساتھ چھوڑ کر گئے تھے، اب 10,000 لوگوں کے ساتھ مکہ میں پھر سے واپس آ رہی ہیں، اور خالد بن ولید، سعود، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیفٹ سائڈ سے مکہ میں داخل ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلیئرلی آرڈر دے دیے کہ کسی کو بھی بے وجہ قتل نہیں کرنا۔ ابو سفیان نے اس اونچی جگہ پر کھڑے ہوئے مسلمانوں کی 10,000 کو فوج کر دیکھ کر کہا کہ اب ہمارے بھتیجے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نہیں روک سکتا۔ کچھ لوگوں نے پھر بھی لڑائی کرنے کی کوشش کی، لیکن خالد بن ولید نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بہت شکر ادا کرتے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے، اور جب وہ کعبہ کے پاس پہنچے تو کعبہ کا دروازہ بند تھا، تو انہوں نے حضرت علی کو عثمان بن طلحہ کے پاس بھیجا، کیونکہ کعبہ کی چابی بہت عرصے سے عثمان بن طلحہ کے خاندان کے پاس تھی۔ تو حضرت علی نے جب ان سے اسی چابی کا پوچھا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ حضرت علی نے ان سے زبردستی وہ چابی چھین لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کعبہ کے اندر داخل ہوئے تو اللہ کی طرف سے ایک پیغام آیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ یہ چابی عثمان بن طلحہ کو واپس کر دو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ چابی ان کو واپس کر دی اور ان سے معافی مانگی، اور پھر وہ مسلمان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ سے کہا کہ یہ کعبہ کی چابی تمہارے اور تمہاری اولاد کے پاس قیامت تک رہے گی، اور اس چابی کو تمہارے خاندان سے ایک ظالم انسان چھینے گا، اور آج تک 1400 سال بعد بھی یہ چابی اسی خاندان کے پاس ہے، کہ یہ خاندان کوئی عام خاندان نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ بنایا تو انہوں نے کعبہ کی چابی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دی، پھر ان کی اولاد، اور اسماعیل علیہ السلام نے یہ چابی اپنے بیٹوں کو دی، اور ایسا سلسلہ چلتا رہا۔ آخر عرب کے ایک قبیلے نے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے یہ چابی چھین لی، پھر اس قبیلے سے کسی اور دوسرے قبیلے نے چھین لی، اور آخر کار یہ چابی قریش کے پاس آئی، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیور اولاد تھی۔ اس طرح یہ چابی واپس ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے پاس آئی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چابی اسی خاندان کے پاس رہنے دی، تاکہ قیامت تک کعبہ کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے پاس ہی رہی، اور آج تک یہ چابی اسی خاندان کے پاس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے اندر 360 بتوں کو توڑ دیا اور مکہ کو ایک ہولی سٹی ڈکلیئر کیا، اور فرمایا اب مکہ میں کوئی بھی لڑائی نہیں کرے گا۔ لیکن بہت سال بعد ایک مسلمان حجاج بن یوسف نے اسی مکہ پر توپوں کے ساتھ حملہ کر دیا۔ یہ سٹوری بھی ایکسپلین کریں گے تو سبسکرائب۔ مدینہ کے انصار اس خوف میں تھے کہ مکہ فتح ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ کر اپنی نیٹو سٹی مکہ کو اپنا کیپٹل بنائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی لڑائیوں اور مکہ والوں کے اتنے ظلم کے بعد سارے مکہ والوں کو اکٹھا کیا اور کہا آج میں تم لوگوں کے ساتھ وہ کروں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، اور پورے مکہ میں سب کو معاف کر دیا، اور اتنی بڑی فتح کے بعد بھی
مکہ سے کسی بھی کوئی مال غنیمت نہیں لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہی دن بعد مکہ سے واپس کیپٹل مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اب مدینہ کی یہ ریاست عرب کی ایک طاقتور سٹیٹ بنی، لیکن عرب کے کچھ قبیلوں نے پھر بھی مسلمانوں کی طاقت ایکسپٹ نہیں کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بار 12,000 لوگ لے کر حنین کی طرف روانہ ہوئے۔ اس فوج میں بہت سارے نئے مسلمان بھی تھے اور وہ بہت ہی ریلیکس تھے کہ ہم آرام سے یہ جنگ جیت جائیں گے، لیکن یہ جنگ مسلمانوں کی تمام جنگوں میں سے ایک خطرناک جنگ تھی۔ حنین